پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ 9% روپے کی قدر میں اضافہ ہوا ہے بغیر کسی گھبراہٹ کے. تقریباً یہ 15% اوپن مارکیٹ میں جو ہے روپے کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے. یہ ریکارڈ اضافہ ہے. اسحاق ڈار صاحب کیوں نہیں کر سکے؟ جو کیئر ٹیکر ہے ایپیکس کمیٹی اور SIFC، انہوں نے کیوں اس کو کامیابی سے کیا؟ اب ان کی کیوں تعریف ہو رہی ہے؟ بھائی اس لیے تعریف ہو رہی ہے کہ انہوں نے امپورٹ پہ نہیں، اسمگلنگ پہ پابندی لگائی ہے. انہوں نے پالیسی ایکشن لیا. SIFC نے کیا کیا ہے کہ اگر روپے کو کنٹرول کرنا تھا تو انہوں نے اس کی بنیادی جڑ کو پکڑا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں اور کس کی وجہ سے جو ہے روپے کی قدر میں اضافہ ہو رہا ہے. جب پچھلے سال اسحاق ڈار صاحب نے امپورٹس پہ پابندی لگا دی اور بینکوں کو کہہ دیا کہ آپ نے LC ہی نہیں کھولنی، اس سے کیا ہوا کہ دو نقصان ہو گئے. ایک، ملک میں جو ہے ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو گیا. دوسرا جو ہے ملک میں مہنگائی ہو گئی. اور لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ جی اس کا مہنگائی پہ اثر کیوں نہیں آ رہا؟ تو مہنگائی پہ دیکھیں 2 سے 3 مہینے لگتے ہیں قیمتیں نیچے آنے میں. ایک اچھی خبر ہے پیٹرول کی. عالمی مارکیٹ میں 10% جو ہے پیٹرول کی قیمتیں جو ہے 10.5% گر کے $90 سے $82 آ گئی. اگر یہی قیمتیں رہتی ہیں تو ہمیں آگے آنے والے دنوں میں 30 سے 40 روپے کمی ہو سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان میں یہ اگر ہفتہ جو گزرا ہے اس کو ہم تجارتی نسبت سے دیکھیں تو بہت شاندار ہفتہ تھا. جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے ڈالر کی قیمت. اس ایک ہفتے میں جو ڈالر کی قیمت میں جو ہے کمی آئی ہے وہ 5 روپے 5 پیسے آئی ہے. اور انٹر بینک میں جو روپے کی قیمت ہو گئی ہے ڈالر کے مقابلے میں وہ ہے 282 روپے 70 پیسے. جب سے یہ روپے کی قدر میں اضافہ ہونا شروع ہوا ہے اب تک یہ 24 روپے 40 پیسے روپے کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے. پاکستان کی تاریخ میں یہ سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے، تقریباً 9% کے قریب. اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ 9% روپے کی قدر میں اضافہ ہوا ہے بغیر کسی گھبراہٹ کے. اسی طریقے سے اگر اوپن مارکیٹ میں ہم دیکھیں تو اوپن مارکیٹ میں جو روپے کی قیمت ہے وہ اس سے بھی بہتر ہے. 282 روپے 50 پیسے اس کا ریٹ ہو گیا ہے. اور جب سے یہ روپے کی قدر میں اضافہ ہوا ہے 50 روپے 50 پیسے کا اضافہ. تقریباً یہ 15% اوپن مارکیٹ میں جو ہے روپے کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے. یہ ریکارڈ اضافہ ہے. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیوں ہو رہا تھا، اسحاق ڈار صاحب کیوں نہیں کر سکے، اور کیوں جو ہے یہ جو ہے حکومت جو کیئر ٹیکر ہے یا جو کیئر ٹیکر کے ساتھ جو کام کر رہی ہے ایپیکس کمیٹی اور SIFC، انہوں نے کیوں اس کو کامیابی سے کیا؟ اور کیوں ایسا نہیں ہو رہا کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسحاق ڈار کرتے تھے اس طرح تو لوگ کہتے تھے یہ مصنوعی ہو رہا ہے، اور جب SIFC کر رہی ہے یا جو ایپیکس کمیٹی کر رہی ہے یا کیئر ٹیکر کر رہی ہے تو کوئی یہ شکایت نہیں کر رہا کہ یہ مصنوعی نہیں ہے. دونوں میں بنیادی فرق ہے، بلکہ عالمی مالیاتی اداروں کا بھی یہ تحفظات میں سے نہیں ہے کہ یہ مصنوعی ہے. SIFC نے کیا کیا ہے کہ اگر روپے کو کنٹرول کرنا تھا تو انہوں نے اس کی بنیادی جڑ کو پکڑا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں اور کس کی وجہ سے جو ہے روپے کی قدر میں اضافہ ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو انہوں نے مینوپولیٹرز کی طرف دیکھا جو مینوپولیٹ کر رہے تھے اس چیز کو، جو سٹا کر رہے تھے، روپے کی قیمت کو بڑھا رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ڈالر کی ڈیمانڈ اس اوپن مارکیٹ میں کہاں سے جنریٹ ہو رہی ہے. تو وہ ایک چیز نظر آئی کہ افغانستان میں جو افغان ٹریڈ ٹرانزٹ تھا اس میں جو ہے پاکستان کو اربوں ڈالر جو ہے اسمگلنگ کے تھرو جو ہے پیسے کی ضرورت تھی، اور افغانستان کی اور کابل کی مارکیٹ اس کو کنٹرول کر رہی تھی. تو اس کو جو ہے انہوں نے ایڈریس کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں بہت سوالیہ نشان آئے کہ باہر سے ایران سے تیل آتا ہے پاکستان میں اور کروڑوں لیٹر کے حساب سے آتا ہے. پچھلے ایک سال میں ہم نے دیکھا کہ 25 سے 30% پاکستان میں پیٹرول کی کھپت کم ہو گئی. وہ اصل میں کھپت کم نہیں ہوئی تھی، وہ جو ہے اسمگل ہو کر آ رہی تھی چیزیں. دوسرا ہم نے دیکھا کہ جب پچھلے سال اسحاق ڈار صاحب نے امپورٹس پہ پابندی لگا دی اور بینکوں کو کہہ دیا کہ آپ نے LC ہی نہیں کھولنی، تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ پاکستان کی جو تجارت تھی وہ بارڈر پہ چلی گئی، اور بارڈر سے جو ہے وہ کچھ اسمگل ہو کر آ رہی تھی، کچھ افغان ٹریڈ ٹرانزٹ پہ آ رہی تھی. اس کو اسحاق ڈار صاحب نے ایڈریس نہیں کیا کبھی، اور وہ انہوں نے بینکوں پہ پابندی لگا دی کہ بھائی آپ جو ہے LCs نہیں کھولیں گے. تو اس سے کیا ہوا کہ دو نقصان ہو گئے. ایک، ملک میں جو ہے ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو گیا. دوسرا جو ہے ملک میں مہنگائی ہو گئی.
اور مہنگائی بھی ایسی ہوئی کہ 76 سال کا ریکارڈ توڑ دیا. کھانے پینے کی اشیاء کی مہنگائی 50%، سینسٹیو پرائس انڈیکس 35%، اور جو مجموعی مہنگائی امیروں اور غریبوں کی ملا کے وہ 38%، اور اگر پورے سال کی ایوریج دیکھیں تو 29%. یہ 76 سال میں نہیں ہوتا کبھی. تو جس کی وجہ سے ملک میں پینک ہوا، ملک میں جو ہے کاروبار تباہ ہوئے، برباد ہوئے. اب سوال یہ آتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ اسحاق ڈار جب کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے اسحاق ڈار غلط پالیسی کر رہا ہے. اب ایس آئی ایف سی کر رہے ہیں تو ایس آئی ایف سی نے کیوں، اب ان کی کیوں تعریف ہو رہی ہے؟ بھائی اس لیے تعریف ہو رہی ہے کہ انہوں نے امپورٹ پہ نہیں، اسمگلنگ پہ پابندی لگائی ہے. انہوں نے پالیسی ایکشن لی ہے، افغان ٹریڈ ٹرانزٹ پہ بین کیے آئٹمز کو، ریسرچ دی کہ اتنے ارب ڈالر کا مال نکل رہا تھا، اتنے ارب ڈالر کا نہیں. ایک انفارم ڈیسیشن لیا گیا. اسی طریقے سے جو تیل آ رہا تھا انہوں نے سیکیورٹی کو ٹائٹ کیا. پھر اس کے بعد ہمیں جو ہے گائے بگائے خبریں بھی مل رہی تھی کہ جی سرکاری اہلکار اور جو لوگ اس میں شامل ہیں، سیاستدان، سیکیورٹی اہلکار، ان کو بھی ٹائٹ کیا گیا اور ان پہ کارروائی ہوئی. پھر اس کے بعد وہ جہاں جہاں یہ بک رہا تھا ان مارکیٹوں پہ بھی جو ہے اس پہ کارروائی ہوئی. تو اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ ملک میں ڈالر جو ہے ایکچولی وہ ایک مصنوعی چل رہی تھی کہانی، وہ مصنوعی کہانی کو روکا گیا پالیسی ایکشن کے تھرو. یہ ایک فرق ہے اسحاق ڈار اور اس کی. بہرحال یہ اچھی خبر تھی، اور لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ جی اس کا مہنگائی پہ اثر کیوں نہیں آ رہا. تو مہنگائی پہ دیکھیں 2 سے 3 مہینے لگتے ہیں قیمتیں نیچے آنے میں. کل یوٹیلیٹی سٹور نے برانڈڈ گھی کی قیمت 60 روپے کم کی ہے. اوپن مارکیٹ میں بھی ہونی چاہیے. لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک اچھی خبر ہے پیٹرول کی. عالمی مارکیٹ میں 10% جو ہے پیٹرول کی قیمتیں جو ہے 10.5% گر کے $90 سے $82 آ گئی. یہ 10% کا مطلب یہ ہے کہ اگر روپیہ بھی ہمارا جو ہے تقریباً 8-9% کم ہوا ہے، 10% یہ تو 18 روپے. تو اگر یہ قیمتیں رہتی ہیں تو ابھی 8-10 روپے تو قیمت کم ہو گئی ہے، 8 روپے پیٹرول میں، 11 روپے ڈیزل میں. اگر یہی قیمتیں رہتی ہیں تو ہمیں آگے آنے والے دنوں میں 30 سے 40 روپے کمی ہو سکتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی آج اسرائیل اور فلسطین میں ایک پینک کریٹ ہوا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ منڈے کو کہیں آئل الٹا نہ چلنا شروع ہو جائے، اور دعا کریں کہ اللہ کرے کہ آئل الٹا نہ چلے. اگر یہیں نیچے جاتا رہتا ہے تو پاکستان کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے. بہت بہت شکریہ.